اللہ عز و جل کی ذات نے خود حکم دیا ہے کہ جس نے اس عمل کو کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اس عمل کو کیا وہ سارا سال رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرے گا۔ جس نے اس عمل کو کیا اور ساتھ میں ایک سورت 10 مرتبہ پڑھی، اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا دنیا کے ساتھ ساتھ اسے جنت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو خوب خوب دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کی احادیثیں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی سنیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ اس کا ذکر بھی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدہ فرمایا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا ملے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک بہت سے عمل کیے اور یقیناً وہ قبول ہیں، جو وظائف کیے یقیناً وہ قبول ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ماہ جمعہ کی برکت سے آج آپ کو ایک ایسا خاص عمل اور معجب وظیفہ بتاؤں گا جس کو ایک تسبیح کے ساتھ 10 مرتبہ ایک سورت بھی پڑھنی ہے، اور پھر دیکھیے گا اللہ عز و جل کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ عز و جل کی ذات نے خود حکم دیا ہے کہ جس نے اس عمل کو کیا وہ کامیاب رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات بھی ہیں، جس نے اس عمل کو کیا وہ کامیاب رہا۔ اور ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کسی صورت اس عمل کو چھوڑیے گا نہیں تو ہمیں ایک سال انتظار کرنا پڑے گا ماہ رمضان کا، اور کیا خبر کہ اگلے سال ہماری زندگی ہوتی ہے یا نہیں، کیا خبر کہ ہم 30 روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا خبر کہ ہمارا جو وقت آخر ہے وہ قریب ہے، کیا خبر کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ جمعے کی برکتیں بھی حاصل کریں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ ایک سورت 10 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی 10 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی 10 نسلیں رزق بیٹھ کر کھائیں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، سارا سال تنگی نہیں ہوگی، آزمائش نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ تو آئیں انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے احادیث اس بارے میں سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ اس صورت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کو پڑھنے والا جنتی ہے، اس کو پڑھنے والا کامیاب ہے، اس کو پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کے پڑھنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ عز و جل کی نام کی ایک تسبیح، وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی کون سا نام ہے کہ جس کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنے کے انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام معاملات آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، اور جو طریقہ کار کے مطابق عمل بتایا جائے اس کو بھی کر لیا کریں۔ اور ماشاء اللہ بہت سے دوست اپنا نام بھی بتا رہے ہیں، اور نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فوراً ان کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے، اور نام لے کر جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد قبول فرماتا ہے، اور فرشتے اس نام کو لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، اس کی یہ حاجات ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا نام ضرور کمنٹس باکس میں لکھا کریں کہ آپ کا نام لے کر دعائیں بھی کی جائے، التجائیں بھی کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن مسلمانوں نے اپنا نام بتایا اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، اور سحر اور افطار میں ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اجتماعی دعا انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی تو کیا ہی بہاریں ہیں، کیا ہی کہنے ہیں کہ اس میں ایک ایک لمحہ ایسی کروڑ ہاں کروڑ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں کہ نہ جانے ہم دیکھ سکتے، ہماری وہ آنکھ کہاں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقین مانے کہ فرشتے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جس کو رزق چاہیے، ہے کوئی جو امیدوار جس کو کوئی چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو جاؤ جو میرے بندے چاہتے ہیں تم ان کو عطا کر دو۔ اور پھر ماہ رمضان میں ماہ جمعہ آ جائے، جمعہ کا دن تو تمام دنوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جب دونوں سردار جمع ہو جائیں تو سوچیں پھر
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جن صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس صورت کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات نے جس تسبیح کے بارے میں بتایا، اگر وہ تسبیح پڑھی جائے، سوچیں ہمارے وہ کام جو ادھورے ہیں آج پورے ہو جائیں گے، یقیناً پورے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے احادیث پاک اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل طریقہ کار سنیے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، اور مکمل سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ اور فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تنہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، یعنی تنہا قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، کیا کوئی شخص تنہائی قرآن مجید کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات نے ایک ایسی صورت بھی نازل کی ہے کہ جو ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جنہیں جمع ہوا تھا وہ جمع ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لائے اور وہ صورت پڑھی جو ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو، یہی صورت تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار یہ صورت پڑھتے ہوئے سنا تو صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا، اور وہ صاحب گواہ اس سے کم سمجھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، یہ صورت تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے۔ سنیں یہاں پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ عطا کیا جائے گا جو اس صورت کو پڑھے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تقدیر بدل دی جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام انبیوں کے سرور، دو جہان کے سلطان و بحرور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اس صورت کو ساتھ پڑھتے۔ سیریا سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان عز و جل کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا
اس کو خبر دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو دوستو میری بہنوں، یہ وہ صورت ہے جو پڑھی جائے تو کامیابی ہے، یہ وہ صورت ہے جو پڑھی جائے تو جنت ہے، یہ وہ صورت ہے جو پڑھا جائے تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو سنیں، جس سے اللہ عز و جل کی ذات محبت فرمائے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے، تو اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اتنی دولت عطا فرماتا ہے کہ وہ بانٹ بانٹ کے تھک جائے گا، اس کو عطا اتنا کیا جائے گا کہ اس کی نسلیں بھی بانٹتی رہیں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے جو آپ نے آج کی تسبیح کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جناب صادق الامین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کسی شخص کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کی قسم، حضور نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ دوستو سنو، میری بہنوں سنو کہ حضور نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب حضور نے فرما دیا تو 101% جنت واجب ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ بھی اس صورت کو پڑھے گا، اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ عز و جل کی ذات اس پہ اتنا خاص کرم فرمائے گا، اگر اس پر کوئی قرض ہوا تو اس کا قرض بھی اتر جائے گا۔ تو دوستو، جن پر قرض ہے، جن پر لاکھوں کا، کروڑوں کا، ہزاروں روپے کا قرض ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس صورت کو پکڑ لیں۔ اتنی اس کے فضائل میں نے بیان کیے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، آپ کی بارگاہ تک پہنچا دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس صورت کبھی کسی صورت نہ چھوڑیے، کہ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں اسے بہت عطا کرتا ہوں، اور وہ جو پڑھنے والا ہے اس کا قرض اتر جائے گا، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو دیکھا جائے تو ہماری تو آج 50 سال عمر ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہ جانے کن کن پریشانیوں میں، کن کن مصیبتوں میں اور کن کن بیماریوں میں مبتلا ہے انسان۔ اے انسان، اور کیا چاہیے کہ ماہ رمضان موجود ہے، تمام مہینوں کا سردار، تمام دنوں کا سردار موجود ہے، جمعہ کا دن، اور پھر ارشادات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ پڑھنے والوں کو جنت بھی عطا کر دی، پڑھنے والوں کا قرض بھی اتر گیا، پڑھنے والوں کے 50,000 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیے، اور اس کے بعد اتنا عطا کیا کہ اس کی نسلیں بھی بانٹتی رہیں، تو کبھی ختم نہ ہونے والا رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو تمام دوست بالکل دھیان سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس تسبیح کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کہ جو احادیثیں بیان ہوئی ہیں، یقین مانے انشاءاللہ عز و جل میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اس تسبیح کو بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھنا ہے، اور اس سورت کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین مانے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے تو آپ کی 10 سے زیادہ جو نسلیں ہیں وہ سوٹ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو جمعہ کے دن دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو جمعہ کے دن مجھ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور جمعہ کے دن ایک وقت ہے دوستو، ایک وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، کہ اس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اللہ، تو پھر بات کی جائے ماہ رمضان کی، ماہ رمضان کا ایک لمحہ، ماہ رمضان کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور کیا چاہیے کہ اب ماہ رمضان بھی ہے، ماہ جمعہ بھی ہے، اور ماہ رحمت بھی ہے، اور عشرہ رحمت موجود ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے احادیثیں بھی سنی ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی ذات نے خود ارشاد فرمایا ہے
کہ جو پڑھنے والا ہے یا پڑھنے والی ہے، اس عمل کو کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، یقیناً اس کو کبھی کسی کی حاجت ہی نہیں ہوگی، نہ پڑے گی۔ تو تمام دوست بالکل دھیان کے ساتھ اس عمل کو سن لیں اور اپنے خدا را اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ یقین مانیں کسی ایک نے بھی اس کو کیا، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، نیکی ہے اور ہمیں نیکی کی حاجت ہے۔ کیا خبر کہ ہمارا وقت آخر کب ہو، کیا خبر یہ ہمارا ایک شیئر ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ بہت سی چیزیں ہم شیئر کرتے ہوں گے، لیکن یقین مانیں کہ اس کو آج اس خزانے کو آپ نے شیئر کر دیا، اور جس دوست نے سن لیا اور وہ اس عمل کو کر لیا، یقین مانیں جب وہ عمل پڑے گا پہلے تو اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرے گا، اور کیا خبر کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور کیا خبر کہ سچی توبہ کی توفیق مل جائے، تو کیا خبر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے عطا فرما دے۔ تو یہ خزانے عطا کرنے والی صورت ہے، خزانے لینے والی تسبیح ہے، تو یہ خزانے لینے والی تسبیح کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اور یہ صورت صرف اس تسبیح کے ساتھ 10 مرتبہ پڑھنے والوں سنو، کبھی بھی اس تسبیح کو نہ چھوڑیے گا۔ یقین مانیں بہت سے معاملات آپ کے آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے نام کی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور ساتھ میں 10 مرتبہ جو صورت پڑھنی ہے، اپنی جو بھی حاجات ہیں اس کی نیت کر لیجیے گا، اور اب آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر عمل شروع کیا کریں کہ رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کہ بڑے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں، بڑی ہی کرامات ہیں۔ یا اللہ یا سلام کی ایک تسبیح پڑھنے کے ساتھ اب آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے کہ جس صورت میں بتایا گیا کہ ہر چیز عطا ہوگی۔ اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اتنی بابرکت نام ہے اس صورت کا کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو جنت بھی عطا کی جائے گی، دولت بھی عطا کی جائے گی، گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اس کا قرض بھی اتر جائے گا۔ یا اللہ یا سلام کے ساتھ صرف 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یقین مانے آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ یا اللہ یا سلام کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ یا سلام کی ایک تسبیح اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص، انشاءاللہ عز و جل غیب سے انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں آپ پڑھنا شروع کریں گے، وہاں اللہ عز و جل کی ذات فرشتوں کو حکم دے گا کہ عطا کرنا شروع کر دو۔ یہاں آپ نے جولیاں اٹھا کر پڑھنا شروع کی، وہاں جولیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں میری بہن مصلی رسول پر بیٹھ کے یا اللہ یا سلام کو 100 مرتبہ پڑھا اور سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا اور ہاتھ اٹھائے، اور ساتھ ہی دعا قبول ہو جائے گی۔ جیسے ہی نیت کر کے پڑھنا شروع کرو گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک شوہر عطا فرمائے گا، نیک اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کی خیر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو اپنے گھر کی دعوت دے گا، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہوگی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی حاضری نصیب ہوگی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بیدار کی حاضری نصیب ہوگی، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مزار کی حاضری نصیب ہوگی۔ یقین مانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی حاضری نصیب ہوگی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی حاضری نصیب ہوگی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی حاضری نصیب ہوگی۔ یقین مانے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج جس نے اس عمل کو پڑھ لیا، یا اللہ یا سلام کی ایک تسبیح 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اب آپ نے ہاتھ اٹھائے، عمل سے پہلے بھی ایک روٹی صدقہ کریں، عمل کے بعد بھی ایک روٹی صدقہ کریں، اور یقین مانیں آپ کو کامیاب ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ جو میری بہن، جو میرے بھائی اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں گے اور ان کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ویڈیو کے شروع اور آخر میں اپنا نام ضرور بتایا کریں کہ آپ کا نام لے کر اجتماعی دعا کی جاتی ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آپ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔
چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں کہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے یا اللہ یا سلام اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم جن پر کروڑوں کا قرض ہے قرض اتر جائے گا، جن کا اوپر اربوں کا قرض ہے وہ قرض اتر جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ یا اللہ یا سلام 100 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ۔ اگر جس شخص کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، بہت زیادہ، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں قرض سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، میں پیسے کما بھی رہا ہوں، میں کچھ نہ کچھ ہیلہ بھی کر رہا ہوں، وسیلہ بھی بن رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، قرض نہیں اترا، تو وہ اس کو اپنی تقدیر کے ساتھ جوڑ لے، سورہ اخلاص کو اپنے نصیب کے ساتھ جوڑ دے، اپنے بند تالے کے نصیب کے ساتھ اس کو جوڑ دے اور روزانہ تعداد کے ساتھ پڑھے، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو 200 مرتبہ پڑھے گا، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اور اس کا قرض اتر جائے گا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے اوپر اگر قرض ہے تو آپ نے اس کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ یقین مانیں، ایک شخص کے پاس اگر جانا ہو تو آدھا گھنٹہ آپ کا جانے کا، آدھا گھنٹہ آپ کا آنے کا، 1 گھنٹہ یہ لگے گا، پھر ادھر جا کے اس کے تلے مت کرنے ہیں، اس کے سامنے رونا ہے، تو اس سے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ ہم 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہ روئیں، جو عطا کرنے والا ہے اور پھر پوچھنے والا بھی نہیں ہے، جو عطا کرنے والا ہے اور باب جتلاتا بھی نہیں ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو عطا ہی کرتا رہتا ہے، جس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، تو سورہ اخلاص آج تمام دوست یا اللہ یا سلامو کی ایک تسبیح کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجتوں کو پورا فرمائی، قرض دار کا آج قرض اتر جائے گا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کے بعد نام ضرور بتائیے گا۔ ماہ رمضان کی برکتیں ڈھیروں ڈھیر لوٹیں انشاءاللہ۔ اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی دوستوں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ، خدا حافظ۔